آج جو ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، یہ قبیلہ بنو ثقیف یعنی طائف کے ایک آدمی کی وجہ سے۔ محمد ابن قاسم جو یہاں ہندوستان آئے، اس وقت یہ پورا ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت کے، یہ سندھ میں محمد ابن قاسم نوجوانی کی شکل میں آئے تھے۔ یہ محمد ابن قاسم کسی اور قبیلے سے نہیں تھے، یہ اسی طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تھے۔ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے ہیں، یعنی سرجری کرنے والے جبرائیل امین ہیں، فرشتوں کے سردار۔ جس کی جا رہی ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ۔ تو نبیوں کے، انسانوں کے سردار کے لیے سینہ شق کیا جا رہا، اس کے لیے فرشتوں کا سردار آیا ہے، اور برتن لایا گیا تھا سونے کا، تشت لایا گیا تھا، ٹرے لائی گئی تھی۔ وہ کہاں سے؟ وہ کہ جنت سے لائی گئی تھی۔ تو جنت کا برتن برتنوں کا سردار ہے، وہ لایا گیا۔ لیکن پانی کے پیٹوں میں الحیات ترا من خارج بطونہم، بڑے بڑے سانپ تھے جو نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ عجیب معاملہ ہے، من ہاؤلائی، نبی محمد یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ بیان کرنے والے ہیں، یہ تقریر کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو نصیحتیں کرنے والے ہیں۔ یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم، جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ کہتے کچھ تھے لیکن اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں تھی۔ یہ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نابالغوں پر عبادت نہیں ہے، نابالغوں پر عبادت نہیں ہے، لیکن بچوں کے سلسلے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اس کو تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو تنبیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے چل رہا ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کی آج 25 تاریخ ہے۔ رجب المرجب کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر میں ایک خاص حیثیت، امتیاز اور مقام حاصل ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس مہینے کا چاند دکھتا تھا، نظر آتا تھا، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتوں کے فیصلے فرما، اور ہماری عمر کی ڈور کو اتنی لمبی کر کہ ہم رمضان کو پا سکیں، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اسلام سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی اس مہینے کو خاص سمجھا جاتا تھا۔ اس خاص مہینے میں ایک خاص قسم کی قربانی دی جاتی تھی جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ شروع اسلام میں وہ جاری تھی، اہل اسلام وہ قربانی کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح اس مہینے کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ ان مقدس اور محترم 4 مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ میں، لڑائی میں پہل کرنے کی ممانعت ہے، منع ہے کہ آپ اس میں جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس مہینے سے جڑی ہوئی ہے، انہی میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے سے جڑا ہوا ہے۔
عام طور پر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب المرجب یعنی 2 دن کے بعد 27 رجب المرجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. آپ کو اللہ کے دربار میں بلایا گیا، عالم بالا یعنی اوپر کی دنیا کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور یہ عظیم واقعہ اس مہینے میں پیش آیا. معراج کے واقعے میں بہت ساری اہم چیزیں ہمارے لیے عبرت، درس، نصیحت اور سبق کی ہے اور اس سے لینے کی. معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی کہ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا حق کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی سزائیں دی گئی، مشکلات کھڑی گئی، پریشانیوں میں ڈالا گیا. ان پریشانیوں میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پریوار کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. نہ ان سے کوئی نکاح شادی کرے گا، نہ ان کی کوئی خوشی میں شریک ہوگا، نہ غم میں شریک ہوگا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی نشست و برخاست رکھے گا یعنی اٹھے گا بیٹھے گا. اس طرح ایک وادی میں شیب ابی طالب میں ان کو محصور کر دیا، گھیر دیا گیا. بڑی پریشانیوں کا سامنا اس موقع پر کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق پھیلاتے رہے، لیکن حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور معاشرے میں اور سماج میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا، جس کی وجہ سے کافر لوگ زیادہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک مضبوط سہارا تھے، آپ کے لیے معاون و مددگار تھے. ان کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کے کچھ حوصلے اور بڑھ گئے. ایک رکاوٹ تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنے کے سلسلے میں، بیچ میں وہ رکاوٹیں ختم ہو گئی. ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ تھی جو آپ کے لیے سہارا تھی، ہر اعتبار سے حوصلہ بڑھانے والی خاتون تھی اور بڑی غم گسار، ہمدرد، بہی خواہ. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا سیرت کی کتابوں میں، یعنی غم والا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل معاملہ تھا. قبیلہ قریش کے بعد وہاں پر کوئی بڑا قبیلہ، بڑی برادری، خاندان اگر تھا تو وہ قبیلہ بنو ثقیف تھا جو طائف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہاں مکے کے لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور میرے جو معاون تھے، سہارا تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قبیلہ، کوئی برادری، کوئی مضبوط خاندان اگر میری پشت پر کھڑا ہو جائے اور میرے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو مجھے کچھ مضبوطی ملے گی اور میں اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاؤں گا. اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف کے سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. طائف کے سرداروں کا بھی کوئی معاملہ اچھا نہیں تھا. مذاق کیا آپ کے ساتھ، استہزاء کیا. کسی نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اللہ کو نبی اور رسول نہیں دکھا تھا. کسی نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے سلام کا جواب دینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر تو آپ سے بات کرنے میں، نہ کرنے میں ہی بھلائی ہے، بات کرنے میں نقصان ہے، اور طرح طرح کے جملے کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، تو ان سرداروں سے کہا کہ یہ معاملہ آپ اپنی حد تک رکھنا، کسی سے آگے مت کہنا کہ محمد ہمارے پاس آئے تھے اور تعاون چاہ رہے تھے لیکن ہم نے ان کو ٹھکرا دیا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. سرداروں نے آپ کی یہ درخواست قبول نہیں کی، بلکہ الٹا یہ کیا کہ طائف کے اوباش قسم کے نوجوانوں کو، لفنگوں کو، بدماش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آپ بارہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ زخمی ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہنے لگا. آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے حضرت زید، ان کا بھی سر زخمی ہوا، اور پھر آپ اسی حالت میں، زخمی حالت میں، ایک باغ تھا جو مکے کے لوگوں کا ہی تھا، ربیہ کے دونوں بیٹوں کا، تو
وہاں پر آئے، وہاں تھوڑی دیر آرام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی میں، بے بسی میں، بے چارگی میں ایسی حالت سے دوچار ہوئے تھے، وہ کیا کیفیت گزری، آپ جب کبھی گزریں تب پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وہوانی علی الناس۔ بڑی عجیب دعا ہے، آج بھی کوئی انسان ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا تو اس پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی بے چارگی میں، کتنی عاجزی میں، کتنے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ لوگوں کے سامنے اتنی بے ذلتی، اتنی عاجزی، اتنی کمزوری، اس کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ اور کافی لمبی دعا ہے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر بھیجا گیا ہے، اگر آپ کہیں، اجازت دیں، اشارہ کریں تو میں دونوں پہاڑوں کو قبیلہ بنو ثقیف یعنی طائف والوں پر یوں منطبق کر دوں، ایک کے اوپر ایک چڑھا دوں، اور جس طرح چکی میں دانہ پیسا جاتا ہے ان کو بھی پیس کے کچل کے رکھ دوں، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا اشارہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح یہ برباد کر دیے جائیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسی نسلیں سامنے آئے گی جو صرف یعبد اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتی ہوں گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کا اشارہ نہیں دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے آج جو ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، ایک قبیلہ بنو ثقیف یعنی طائف کے ایک آدمی کی وجہ سے، محمد ابن قاسم جو یہاں ہندوستان آئے، اس وقت یہ پورا ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت کے، یہ سندھ میں محمد ابن قاسم نوجوانی کی شکل میں آئے تھے۔ یہ محمد ابن قاسم کسی اور قبیلے سے نہیں تھے، یہ اسی طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تھے۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا کر دیتے، پتہ نہیں آج ہماری کیا حالت ہوتی، کس درخت کو، کس پتھر کو، کس شجر کو، کس حجر کو، کس ندی نالے کو، کس سورج و چاند کو ہم پوج رہے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو آپ ٹوٹ چکے تھے بالکل۔ اب اللہ کی طرف سے دلداری کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، خاطرداری کے لیے، عزت دکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا۔ اے نبی، یہ دنیا والے آپ کا مقام نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور آپ کی حیثیت کو نہیں جان پا رہے ہیں، اور آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی دلداری کریں گے، ہم آپ کی خاطرداری کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر معراج کرائی گئی، اور حدیثوں میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، تفصیل تو پوری جمعہ کی اس نشست میں اور مختصر سی گفتگو میں بہت شارٹ ٹائم میں نہیں بیان ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ میں اپنی چچازاد بہن ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی تھی اور حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، آپ کے ساتھ حضرت جعفر، حضرت حمزہ وغیرہ بھی تھے، اور اسی حال میں مجھے وہاں سے اٹھایا گیا، اور عجیب و غریب طریقے سے دروازہ نہیں کھولا گیا، چھت کھولی گئی، جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ السلام کو لے کے بیت اللہ میں آئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آگے جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آنا ہے وہ بھی اسی طرح کا عجیب و غریب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو بیت اللہ میں لایا گیا، وہاں آپ کا سینہ شق کیا گیا، سینہ چیرا گیا۔ علماء کرام نے عجیب بات لکھی اپنے انداز سے، اور بات اپنی جگہ صحیح ہے، جب موجودہ حالات میں اس کو سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے یہ ہوئی تھی، دل کو کھول کر اس کی سرجری کی گئی، گویا ایک طرح سے حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا، دل کو دھویا، پاک کیا گیا، اور مولیا ایماناً و حکمتاً، بخاری کی روایت ہے، ایمان سے اور حکمت سے اور سمجھداری کی باتوں سے اور ایمان کے نور سے اس سینے کو بھر دیا گیا۔ اور عجیب علماء کرام نے بات لکھی کہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے ہیں، یعنی سرجری کرنے والے جبرائیل امین ہیں، فرشتوں کے سردار، جس کی جا رہی ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ۔ تو
نبیوں کے انسانوں کے سردار کے لیے سینہ شق کیا جا رہا ہے، اس کے لیے فرشتوں کا سردار آیا ہے، اور برتن لایا گیا تھا سونے کا، تشت لایا گیا تھا، ٹرے لائی گئی تھی، وہ کہاں سے؟ وہ کہ جنت سے لائی گئی تھی، تو جنت کا برتن برتنوں کا سردار ہے، وہ لایا گیا۔ لیکن پانی جس سے دل دھویا گیا، وہ پانی وہ جنت سے نہیں لایا گیا، وہ پانی زمزم کا پانی تھا جو جبرائیل امین نے وہیں سے لیا، اور زمزم کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے، پانیوں کا سردار زمزم کا پانی ہے، اس وجہ سے اس پانی کو چنا گیا اور اس کا انتخاب کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طیب کو، پاکیزہ دل کو دھونے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا۔ اس براق کے ذریعے سے جو پہلا سفر تھا، یعنی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، یہ ایک سفر تھا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں کو بلایا گیا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس سے پہلے جو قیادت تھی، جو امامت تھی، جو لیڈری تھی، بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ بنو اسرائیل میں یہودیوں اور عیسائیوں میں ہزار پیغمبر اور رسول آئے، ان کے پاس قیادت تھی، لوگوں کی قیادت کرنا، امامت کرنا، لیڈری کرنا۔ اب تمام انبیاء کو، ان لیڈروں کو جمع کیا گیا وہاں، اور نمائندوں کو، اور ان کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب امامت وہاں سے منتقل ہو گئے، اس امت کے پاس آ گئی ہے، اب آگے انسانیت تک، قیامت تک انسانیت کے لیے جو رہنمائی کرے گی وہ یہ امت کرے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کی، اور پھر قیامت تک یہ امت کرے گی قیادت اور رہنمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے معراج سیڑھی لائی گئی، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، وہاں سے آگے سیڑھی لائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر عالم بالا یعنی اوپر کی جو دنیا ہے وہاں لے جایا گیا۔ اس کی بھی تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے آسمان پر جب پہنچے جبرائیل امین، دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ محمد ہیں۔ کہا ان کو یہاں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر خوش آمدید کہے گا، مرحبا کہا گیا، خوش آمدید، ویلکم کہا گیا۔ پھر اس کی تفصیل آئی، پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، ساتوں آسمانوں پر کسی نہ کسی نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بیان فرمایا کہ مجھے کچھ حالات بھی دکھائے گئے، جنت کے بھی منظر دکھائے گئے، جہنم کی منظر دکھائے گئے، کچھ لوگوں کا انجام بھی دکھایا گیا، خاص قسم کے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کا انجام وہاں مجھے دکھایا گیا۔ حدیث میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم، میں گزرا وہاں پر ایسے لوگوں کے پاس جن کے جو ناخن تھے یہ پیتل اور تانبے کے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون ہیں جو اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں اور پیتل اور تانبے کے ناخنوں سے؟ کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والوں کا انجام ہے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والوں کا انجام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، معراج کے سفر کے دوران اتیت علی اقوام بطونہم کالبیوت، ایسے لوگوں پر سے بھی میرا گزر ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، فیہا الحیات، ان پیٹوں میں اندر کیا چیز ہے نا وہ نظر آ رہی تھی، مجھے نظر آئی، ان کے پیٹوں میں الحیات ترا من خارج بطونہم، بڑے بڑے سانپ تھے جو نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ عجیب معاملہ ہے، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ پڑے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ بیاج کا استعمال کرنے والے لوگوں کا انجام ہے۔
مسند احمد ہی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مررت برجال تقرض شفاہم بمقارض من نار، اسی معراج کے سفر کے دوران میں ایسے لوگوں پر سے بھی گزرا، یعنی وہ سین و منظر بھی مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبرائیل سے میں نے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء امتک، اے نبی محمد یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ بیان کرنے والے ہیں، یہ تقریر کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو نصیحتیں کرنے والے ہیں، یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، کہتے کچھ تھے لیکن اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں تھی، یہ ان کا انجام۔ اسی معراج کے سفر کی ایک کڑی اور اس کی ایک عظیم چیز اور اس کی ایک عظیم یادگار یا اس کا ایک عظیم اور بہترین تحفہ وہ ہے نماز۔ نماز کا جو تحفہ ہے یہ اسی سفر معراج کی یادگار ہے، اسی لیے نماز کو کیا کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور کو تو معراج کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے بلایا گیا، اوپر کی دنیا میں ایک مومن کو اپنے رب سے اگر ملاقات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، مناجات کرنی ہے تو اس کے لیے نماز ہے، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ تو معراج کا ایک بہت اہم تحفہ وہ ہے نماز، اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم پر یہ فرض تھی، پچھلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ اور آپ دیکھیے قرآن پر یہ پتہ چلے گا، حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ بیت اللہ کی تعمیر اس وجہ سے کی ہے کہ میں اور میری آنے والی نسل نماز قائم کرنے والی بنے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار میں نے گھر تعمیر کر دیا، اب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری آنے والی ذریت کو بھی۔ اور ابراہیم کی اس دعا کی تاثیر یہ ہوئی کہ پہلی اگر ذریت اسماعیل ان کی اولاد ہے تو حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ بہت ساری چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے لیکن زور دے کر نماز کا حکم کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت اسحاق اور حضرت لوط کے بارے میں قرآن میں آیا ہے نمازوں کا، ان کی قوموں کے اوپر بھی نماز فرض تھی، نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زکریا کے بارے میں کاف ہایا عین صاد میں سورہ مریم میں آیا کہ جب اللہ کی طرف سے اولاد کی خوشخبری دینے والے فرشتے آئے تو زکریا وجدہ قائما یصلی فی المحراب، محراب میں عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا جب چھوٹے بچے ہیں اور قوم کہہ رہی ہے اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئے ہو، تو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی اور عیسیٰ بولے تو اس میں کیا کہا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں نماز قائم کروں۔ تو پچھلی قوموں میں بھی نماز تھی، لیکن جو نماز کی آج کی موجودہ شکل ہے، جو ہیئت ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو۔ جیسے آج ہم پر اگر 5 نمازیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پچھلی امتوں پر 5 نمازیں ہوں، کسی پر 1 تھی، کسی پر 2 تھی، کسی پر کسی وقت تھی، کسی پر کسی وقت تھی۔ عشاء کی نماز کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، عشاء کی نماز پچھلی امتوں میں سے کسی پر بھی نہیں تھی، عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو واقعہ معراج سے پہلے بھی نمازیں فرض تھی، یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ واقعہ معراج پیش آیا پھر یہ 5 نمازیں فرض ہوئی، یہ بھی نہیں، پہلے بھی نمازیں فرض تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو آیتیں اتری ہیں آپ پر، سورہ الگ کی اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ تھوڑا رک گیا تھا، دوبارہ جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ آیتیں اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کالی کملی والے کھڑے ہوئیے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، کبر اے صلی، نماز پڑھی۔ معراج کے واقعے سے پہلے بھی نماز تھی لیکن 5 نمازیں نہیں تھی، اس کی روایات میں تفصیل آئی ہے کہ رکعتین قبل الغداء و رکعتین بعد العشی، صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعتیں تھی نماز پڑھنا اور شام کی 2 رکعتیں تھی۔ 5 جو نمازیں فرض ہوئی ہے یہ معراج کے موقع پر۔
اور اس میں بھی حدیث میں آیا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ہم جو یہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، نماز میں 4 رکعتیں بھی شروع میں نہیں تھی. جب نماز ابتدا میں فرض ہوئی تو 2 رکعت نماز تھی، بعد میں نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا گیا. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بعد میں نماز کی رکعت میں اضافہ کر دیا گیا. ہاں، سفر کی جو نماز ہے وہ اپنی اصلی شکل پر ہے، 2 رکعت جو ہے وہ اپنی اصلی شکل پر ہے، 4 رکعت بعد میں فرض کی گئی. اسی طرح نمازوں کا جو ٹائم ہے، جو اوقات ہیں، وہ بھی معراج کی رات کو نہیں بتایا گیا. معراج کی رات کو نماز فرض کی گئی، 50 فرض کی گئی تھی، لیکن وہ تخفیف کرتے کرتے حضرت موسیٰ کے مشورے پر 5 پر آئی، لیکن اوقات نہیں بتائے گئے تھے. روایت میں آیا کہ حضرت جبرائیل امین دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کعبہ کے سائے میں 5 نمازیں پڑھ کے دکھائی. کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، یہ اوقات بتائے. اور پھر نمازوں کے سلسلے میں شروع میں بہت ساری سہولتیں تھیں، اجازت تھی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے آیا، اس نے آپ کو پوچھا کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی ہے، تو آپ بتا سکتے تھے 1 2 3. بات کرنے کی بھی اجازت تھی، یہ سہولت تھی، آسان تھی، گفتگو کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ مسبوق جس کی 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، وہ بھی امام کا پابند نہیں تھا. ایسا بھی تھا کہ نماز ہی کے دوران 1 رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ جلدی جلدی ادا کر لے پھر شامل ہو جائے. امام کا وہ پابند نہیں تھا، یہ بھی سہولت دی گئی تھی. اسی طرح اور بھی کچھ سہولتیں تھیں نماز کے سلسلے میں جو شروع میں تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نماز کا حکم ہے پہلی امتوں میں بھی تھا، اس امت میں بھی شروع سے رہا ہے. شروع میں کچھ سہولتیں تھیں، آسانیں تھیں، بعد میں وہ ختم کر دی گئی. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 700 جگہیں ایسی ہے جہاں کسی نہ کسی طریقے سے نماز کا ذکر آیا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، 700 جگہ پر قرآن کے اندر اس کا ذکر ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. جہاں اللہ کی توحید پر بیعت لیتے تھے، شرک نہ کرنے پر بیعت لیتے تھے، وہاں دوسرے نمبر پر یہی ہوتا تھا کہ نماز قائم کریں گے. وفد آتے تھے تو نماز قائم کرنے کی بیعت لیا کرتے تھے. وفد عبد القیس آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بیعت لی تھی. نماز کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کے جو بنیادی پلر ہیں، بنی الاسلام علی 5، جو کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی تو ایمان یا اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ستون میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے. نماز کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نماز کو ایمان کا درجہ دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے فقد کفر، اس نے کفر کر لیا. کفر تو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، ایمان اور کفر. نماز چھوڑ دیا تو گیا اس نے کفر کیا، یعنی نماز ایمان کے درجے میں ہے، ایمان کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں کہا کرتے تھے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے، یہ میرے قلب کی راحت ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. بلال حبشی سے کہا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں خاص طور پر تاکید کی ہے. اور آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نابالغوں پر عبادت نہیں ہے، نابالغوں پر عبادت نہیں ہے. لیکن بچوں کے سلسلے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اس کو تاکید کرو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو، اس کو تنبیہ کرو، یعنی اس کو سزا دو ہلکی پھلکی، تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے، نماز کی عادت اس کے اندر بن جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے مذہب میں اور دین کے حکام میں کتنی اہمیت ہے عبادت کی. چونکہ واقع معراج سے جڑی ہوئی سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے، وہ ہے نماز. اور نماز اور دیگر عبادتوں میں آپ فرق اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ ساری نمازوں کے لیے حکم اس دھرتی پر دیا گیا. نماز کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اوپر بلایا اور اوپر بلا کر نماز کا حکم دیا گیا، نماز کے بارے میں خصوصیت سے کہا گیا.
دوسری جو عبادتیں ہیں نا، آپ دیکھیے اس میں ایک طبقے پر ہے، دوسرے طبقے پر نہیں ہے۔ حج ہے تو بھائی استطاعت رکھتا ہو وہاں جانے کی، مال ہو جس کے پاس استطاعت رکھتا ہو وہ جائے گا، غریب نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ روزہ ہے تو کہا صحت مند رکھ سکتا ہے، بیمار ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اسی طرح جہاد ہے تو کہا جس علاقے میں ہو رہا وہاں کے مرد جو لڑنے کے قابل ہیں وہ کریں گے، چھوٹے بچوں پر اور بڑوں پر اور بیماروں پر اور کمزوروں پر جو اپاہج وغیرہ ہیں ان پر نہیں ہے۔ جتنی بھی دیگر عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ سہولت ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں کہا گیا کہ نماز تو سب پر ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند تندرست ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب پر ہے، اور جس حال میں نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ حج کے سلسلے میں نہیں کہا کہ 4 لاکھ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں، 2 لاکھ میں جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جا کر واپس آ جاؤ، حج کا فریضہ تم پر ساقط ہو گیا، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ روزے کے سلسلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ظہر تک اگر برداشت کر سکتے ہیں اس وقت تک رکھ لو اور اس کے بعد معافی ہے، نہیں۔ لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنا ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرنا ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، قیام فرض ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو اشارے سے پڑھو۔ غسل ضروری ہے اگر غسل فرض ہے، وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غسل اور وضو پانی سے نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لو۔ نماز کسی بھی شکل میں معافی نہیں ہے، جس حیت میں جس شکل میں پڑھ سکتے ہو پڑھنی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کے باوجود آج آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں پر نماز فرض ہے ان میں سے کتنے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، کتنے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں پر نماز فرض ہے ان میں سے 1/4 بھی اگر فرض نمازوں میں جماعت کے ساتھ مسجد میں شامل ہو تو وہ منظر نظر آئے جو آج کے دن نظر آتا ہے، جمعہ کا جو منظر ہوتا ہے یہ منظر ہر نماز میں نظر آئے، جو اسلام کا اصل مقصود ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کیوں کی گئی؟ کہ مسلمانوں کا اتحاد نظر آئے، ایکتا نظر آئے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہو، برابری کا نظریہ ان کا بنے۔ بہت ساری حکمتیں و مصلحتیں تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ فرض نمازوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، 1/4 بھی نہیں آ پاتے۔ جس فریضے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج امت کو اس میں اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے دل کا سکون اور اپنے قلب کی راحت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر محسوس ہوتی تو ہر نماز میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح ہم معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں بڑی اہمیت کے ساتھ، معراج کے واقعے کا سب سے اہم تحفہ جو ہے نا وہ نماز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنائے۔